اللہ میرے دل سے کسی کی محبت کیوں نہیں مٹا رہا؟ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کیسے اسے جوڑتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارا دل کسی سے اس قدر جڑ جاتا ہے کہ جب حالات ہمیں اس انسان سے دور کر دیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ ہم بار بار اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اگر وہ میرے لیے نہیں بنا تو تو میرے دل سے اس کی محبت کیوں نہیں مٹا رہا؟ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید اللہ نے ابھی اس درد کو رہنے دیا ہے کیونکہ وہ آپ کے دل کو کسی اور طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ شاید وہ چاہتا ہے کہ آپ اس محبت سے کچھ سیکھیں، اس درد کو اس کی طرف لوٹنے کا ذریعہ بنائیں، اور پھر جب صحیح وقت آئے وہ آپ کے دل کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کسی کی محبت کو بھول نہیں پا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اللہ آپ کو اس حال میں کیوں رکھ رہا ہے اور پھر وہ آپ کے دل کو کیسے جوڑے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے تو وہ کچھ بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کچھ بہتر لانے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے برائی ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سوچ سیمت ہے۔ ہمیں صرف وہی دکھتا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ کو ہماری پوری تقدیر نظر آتی ہے۔ اگر وہ انسان چلا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی قسمت میں ہی نہ ہو، یا پھر ابھی صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اور جاننا چاہتے ہو کیوں اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس کی محبت نہیں مٹا رہا؟ کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے دعا بھی کی، صبر بھی کیا، لیکن پھر بھی میرا دل اسے بھلا نہیں پا رہا، آخر کیوں؟ یاد رکھو، اس کے پیچھے کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے اس محبت کو ابھی اس لیے آپ کے دل میں رکھا ہے کیونکہ وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ کیا آپ اس محبت کو اللہ سے زیادہ اہمیت دیں گے یا پھر اسے چھوڑ کر اللہ کی محبت کو اپنائیں گے۔ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیول کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ آپ کو توبہ کی طرف موڑنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری محبت میں کچھ کمی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، شاید وہ رشتہ اسلامک طور پر صحیح نہیں تھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں، توبہ کریں اور پھر کسی حلال طریقے سے محبت کو اپنائیں۔ شاید وہ انسان آپ کی تقدیر میں ہے لیکن صحیح وقت پر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑے امتحان سے بچا رہا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آپ کی تقدیر میں ہے لیکن ابھی آپ دونوں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ اسے کیسے جوڑتا ہے؟ دل کا ٹوٹنا بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ عبادت میں سکون ملنا، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو سب سے زیادہ سکون آپ کو عبادت میں ملے گا۔ تہجد میں رو رو کر دعائیں کریں، اپنے درد کو اللہ سے بیان کریں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی تکلیف تم پر آتی ہے، اگر تم صبر کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ خود کو سنبھالیں اور آگے بڑھیں۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو خود کو تکلیف مت دیجیے، تو خود کو مت توڑیے، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کیجیے۔ ٹوٹے دل کے لیے اللہ سے سب سے خوبصورت دعا، اگر آپ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ محبت میرے لیے صحیح نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے۔ اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو اسے حلال اور بہتر طریقے سے میرے لیے آسان بنا دے اور میرے دل کو سکون عطا کر۔ یا اللہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، مجھے اس سے آزاد کر دے جو میرے لیے نہیں بنا، اور مجھے وہ عطا کر
جو میرے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ درد میں ہیں، اگر آپ کسی کو بھلا نہیں پا رہے، تو یقین مانیے یہ درد ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ آپ کو اس سے نکالنے کی بہترین تدبیریں کر رہا ہے۔ اگر یہ محبت آپ کی تقدیر میں ہے تو وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح واپس ملے گی، اور اگر نہیں ہے تو اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر دے گا۔ بس صبر کیجیے، توکل کیجیے اور اللہ سے جڑیے۔ اللہ کسی کو تمہاری زندگی سے بے وجہ نہیں نکالتا، وہ یا تو تمہاری حفاظت کر رہا ہوتا ہے یا پھر تمہیں کچھ بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ بس یقین رکھو، تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی رضا پر راضی ہونے لگ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے کو تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی محبتیں عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے امید مت رکھیں، لوگوں سے توکل مت رکھیں، اپنے اللہ کے پاس جائیں، اپنے درد کو اٹھائیں اور اس کے در پر چلے جائیں۔ اپنی تکلیفیں اٹھائیں، اپنی آرزویں اٹھائیں، اپنی خواہشیں اٹھائیں اور اپنے اللہ کے در پر رکھ دیں، اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اللہ سے کہہ دیں کہ اے میرے رب، ان کو پورا کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے اللہ، ان تکلیفوں کو ختم کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے اللہ، میری خواہش پر کن فرمانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے اللہ، میرے بے چین دل کو چین دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے اللہ، بے قرار دل کو قرار دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے میرے رب، دنیا نے تمام راستے میرے لیے بند کر دیے ہیں، لیکن اے میرے رب، تیرے در کا راستہ ختم نہیں ہوتا۔ اے اللہ، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تیرے در کا راستہ ختم نہیں ہوگا۔ اے اللہ، تیرے ایک اشارے پر، تیرے ایک کن کہنے پر کائنات بنا دی گئی۔ اے اللہ، تیرے ایک کن کہنے پر یہ کائنات مٹا دی جائے گی۔ اے اللہ، تیرے ایک اشارے پر دنیا کے انسان پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے ایک اشارے پر دنیا کے تمام انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اے اللہ، ان لوگوں کو بنانے والا تو ہے۔ اے اللہ، ان لوگوں کو پیدا کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ، ان لوگوں کے دل بنانے والا تو ہے، ان دلوں میں محبت ڈالنے والا تو ہے۔ پھر میرے اللہ، میرے محبت کے معاملات آسان کر دے۔ اے اللہ، اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ اے میرے رب، ہماری التجائیں تو ہی قبول کر سکتا ہے۔ اے اللہ، دنیا سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن میرے رب تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو محبتیں پیدا کرنے والا ہے، تو محبتیں عطا کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، اگر تو منزلیں پیدا کرتا ہے تو راستے بھی تو ہی بناتا ہے۔ اے میرے رب، اگر تو ہمیں مشکل راستوں پر چلنے کا حکم دے رہا ہے تو اے میرے رب، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کر۔ یا رب کریم، میرے تمام ویڈیو کو دیکھنے والوں کو، تمام وہ لوگ جنہوں نے مجھے دعاؤں کا بولا، تمام وہ لوگ جو بے چین ہیں، پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی خواہش کے لیے، اے میرے رب، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور ان کے حق میں بہترین سے بہترین فیصلہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔